نسبت نہیں ہوتی. ایک قمر ایک قمر ایک قمر قمر ہے حسن سے ایک عشق کا نسبت نہیں ہوتی. اجی منور اس قدر ہے چاند پروانے نہیں ہوتی. احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ. زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے. ETV اردو پر اگلا پروگرام بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کا ٹاپک ہے ایمان اینڈ ریئلائزیشن آف گاڈ، یعنی ایمان اور معرفت. یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک ہے اسلام میں. اس کو بہت گہرائی کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ ایمان کیا ہے، معرفت کیا ہے، خدا کا ریئلائزیشن کیا ہے، کیونکہ اسی پر پورا اسلام بیس کرتا ہے. جیسا ایمان ویسا اسلام. تو اس وجہ سے اس کو سمجھنا چاہیے بہت گہرائی کے ساتھ. یہاں میں ایک پرنسپل عرض کروں گا کہ کس طرح سے قرآن کو سمجھا جائے. کچھ پرنسپل بتائے گئے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے، علماء نے بتائے ہیں. ان میں سے ایک پرنسپل یہ ہے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی قرآن کا ایک حصہ اس کے دوسرے حصے کی کمنٹری ہے، اسے دوسرے حصے کو ایکسپلین کرتا ہے. تو کیا قرآن کے جو آیتیں ہیں، قرآن میں آپ جانتے ہیں کہ کوئی تقریباً 6,500 آیتیں ہیں. تو ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں پوری آیتوں کو سامنے رکھنا پڑتا ہے. ایک آیت دوسری آیت سے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ایک آیت کا تعلق دوسری آیتوں سے ہوتا ہے. اس لیے کسی ایک آیت کو یا ورس کو سمجھنے کے لیے
ضروری ہے کہ دوسرے ورسز بھی ہمارے دھیان میں ہوں، تب ہم اس کو گہرائی کے ساتھ سمجھ پائیں گے۔ اب میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں ایک، کہ یہ جو پرنسپل ہے اور قرآن و یفسر بعضہ بعضا کس طرح ہمیں قرآن کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ تو قرآن کی سورہ ہے النساء۔ النساء میں ایک آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان لانے والو ایمان لاؤ۔ یہاں پر دیکھیے بہت انوکھا انداز ہے یہ، کہ جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، جو لوگ آلریڈی مومن ہیں، ان سے کہا گیا کہ تم لوگ ایمان لاؤ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ایمان کے بعد ایک اور ایمان، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ بہت دیر سے اس میں سوچ رہا تھا، تو قرآن کی ایک آیت نے اس کو کھولا۔ وہ آیت ہے سورہ المائدہ میں، اور یعنی پارہ 7 کے شروع میں، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے، اور جب انہوں نے سنا، دیکھیں یہ جو ہے آیت اتری تھی اس وقت جبکہ کچھ کرسچنس آئے تھے یمن سے، تو رسول اللہ کے پاس آئے مدینہ میں، انہوں نے آپ سے بات کی، قرآن کو سنا، ان کے دل میں قرآن اتر گیا، اور انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو اسی قصے کا ذکر ہے یہاں پر۔ تو اس کا ٹرانسلیشن یہ ہے کہ جب انہوں نے سنا اس کلام کو جو اترا ہے پیغمبر پر، تو تم دیکھو گے کہ ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کیوں؟ مما عرفوا من الحق، معرفت کے سبب سے، سچائی کی معرفت کے سبب سے۔ معرفت کا مطلب ہوتا ہے پہچان، ریئلائزیشن آف ٹروتھ کے سبب سے۔ یعنی قرآن کے ان آیتوں میں ان کو سچائی کا پہچان ہو گئی، ان سچائی کو ریئلائز کر لیا، اس لیے انہوں نے ایمان قبول کیا۔ تو آگے جو ہے یہ ہے اس میں کہ انہوں نے کہا ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، یقولون ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہم ایمان لائے تو ہم کو گواہی دینے والوں میں لکھ لے، یعنی وٹنس کے طور پر لکھ لے ہم کو۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ دونوں ورڈ یوز ہوئے ہیں، ایمان اور معرفت۔ ایمان مانے فیتھ، معرفت مانے ریئلائزیشن۔ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان اور معرفت دونوں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ جب آدمی کو خدا کا ریئلائزیشن ہوتا ہے، اس کو پہچان ہو جاتی ہے، معرفت ہو جاتی ہے، تب وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان اور معرفت دونوں الگ الگ نہیں ہیں۔ معرفت ہے تو ایمان ہے، ایمان ہے تو معرفت ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، یعنی جن لوگوں نے لپ سروس کے طور پر کہہ دیا تھا کلمہ، بول دیا تھا کلمہ، لیکن ابھی ان کو معرفت نہیں ہوئی تھی، ابھی ان کو گہری پہچان نہیں ہوئی تھی، ابھی ان کو ڈسکوری کے طور پر نہیں ملا تھا، ابھی ان کو ڈسکوری کے طور پر یہ سچائی نہیں ملی تھی۔ تو اسے کہا گیا کہ ابھی تمہارا ایمان جو ہے وہ لپ سروس ہے، تم اس کو
ڈسکوری کے درجے تک پہنچاؤ، یہ مطلب ہے یہ۔ تو آپ دیکھیے کہ سورہ نساء کی آیت ہے ایک سورہ مائدہ کی آیت ہے، ایک سے دوسرے کو ملا کے جب ہم دیکھتے ہیں تب بات سمجھ میں آتی ہے۔ رہنمائے زندگی، جس دن ولادت مصطفیٰ ہوئی ہو، جس دن حضور کی آمد سے انسانیت پر اللہ نے اتنا کرم فرمایا ہو، فرمایا نبی رحمت کے ولادت کے دن سے بڑھ کر انسانیت کے لیے اور برکت کا دن کون سا ہو سکتا ہے جسے سیلیبریٹ کیا جائے۔ میلاد النبی ہر پیر سے جمعرات دوپہر 2:30 بجے صرف ATV اردو پر۔ ہم بات چیت کریں گے کہ پریگنینسی میں کس طرح کی ڈائٹ لینی چاہیے، بچوں کو ایک ہیلدی فاؤنڈیشن دینے کے لیے کیا ہے، اور ہائی آئیون اور ہائی کیلشیم رچ فوڈز آپ کو کس ڈائٹ سے ملیں گے۔ ڈائل کیجیے 040-233-13820 اور 233-13380۔ آداب ڈاکٹر، اس جمعرات شام 5 بجے صرف ATV اردو پر۔ رہنمائے زندگی، کیا ہے ایمان اور کیا ہے معرفت، یعنی کیا ہے فیتھ اور کیا ہے ریئلائزیشن۔ فیتھ تو یا ایمان جو ہے سادہ طور پر ایک کلمہ کو بولنے کا نام ہے۔ جب آپ منہ سے بولتے ہیں یہ کلمہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، جب آپ یہ کلمہ بولتے ہیں تو آپ ایمان لاتے ہیں، آپ مومن بن جاتے ہیں، یعنی مسلم سوسائٹی کا آپ حصہ بن جاتے ہیں۔ ایک مسلم جماعت ہے، ایک مسلم سوسائٹی ہے، ایک مسلم گروہ ہے، اس کا ممبر کیسے بنے آدمی؟ اس کا ممبر بنتا ہے کلمہ کا اقرار کر کے، یعنی یہ کہا کر کے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ ایک ہوا، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقہی ایمان۔ تو ایک ہے فقہی ایمان، ایک ہے معرفت والا ایمان۔ سمجھنے کے لیے میں یہ کہوں گا کہ ایک ہے فقہی ایمان، ایک ہے معرفت والا ایمان۔ تو فقہی ایمان تو یہی ہے کہ مسلم گروہ کا حصہ بن گئے، مسلم سوسائٹی کا ایک ممبر بن گئے آپ، یہ کہہ کر کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ لیکن یہ فقہ کے درجے کا ایمان ہے، فقہ کے درجے کا ایمان ہے۔ زیادہ ڈیپر سینس میں ایمان جو ہے وہ معرفت سے آتا ہے، ریئلائزیشن آف گاڈ سے آتا ہے۔ ریئلائزیشن کیا ہے، معرفت کیا ہے؟ کہ وہ بات جو آپ سنی ہے، جو مانی ہے، جو پڑھا ہے، یعنی خدا کی معرفت، وہ آپ کے دل میں اتر جائے، وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے، وہ آپ کی روح میں سما جائے، وہ آپ کے سینے میں سمندر بن کر، دریا بن کر کے رواں ہو جائے، تو گویا کہ پورا آپ کا جو وجود ہے، جو آپ کی پرسنالٹی ہے، اس میں ڈھل جائے۔ وہ قرآن میں ایک جگہ ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا کلر، یعنی اپنے آپ کو اللہ کے کلر میں رگو، اور کتنا اچھا ہے اللہ کا کلر۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، یہ گلاس ہے، اگر اس گلاس میں پانی ہے، اس پانی میں آپ پتھر کا ٹکڑا ڈال دیں تو پانی الگ رہے گا اور پتھر کا ٹکڑا الگ رہے گا، دونوں ملیں گے نہیں دونوں۔ اسی پانی میں آپ ڈال دیں تھوڑا سا کلر، تو کلر جو ہے پورا پانی میں گھل جائے گا، سارا پانی اسی رنگ میں رنگ جائے گا۔ اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔
صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، کہ تم اس طرح سے ایمان کو اختیار کرو، اس طرح سے تمہارے اندر معرفت آئے کہ خدا کی معرفت تمہاری شخصیت میں بالکل سما جائے، تمہارا اورینٹیشن وہی بن جائے، تمہارا کنسرن وہی بن جائے، تمہارا سوچنا، تمہارا دیکھنا، تمہارا سننا، تمہارا چاہنا، سب کچھ اسی میں ڈھل جائے، تب ہوگا وہ معرفت۔ تو ایک ہے فقہی ایمان کے درجے میں مسلم بننا، اور دوسرا ہے معرفت کے درجے میں مسلم بننا۔ اب میں ایک واقعہ عرض کروں آپ کو سمجھنے کے لیے، ٹو illustrate دس پوائنٹ۔ پرافٹ آف اسلام جو تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جو اصحاب تھے، ان کے جو ساتھی تھے، ان کے کمپینین تھے، ان میں ایک صاحب تھے، ان کا نام تھا ابو رواحہ۔ ابو رواحہ، ابو رواحہ نے ایک دن ایک مسلم سے کہا، ایک صحابی سے کہا کہ تعال نؤمن ساعۃ، آؤ ہم تھوڑی دیر کے لیے ایمان لائیں۔ تو ان کو بہت یہ بات انوکھی لگی کہ ایمان تو ہمیں مل گیا، جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا ایمان مل گیا، اب تھوڑی دیر کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایمان تو ہمیں پرماننٹلی مل گیا، جب ہم نے کلمہ پڑھا تو ہمیں ایمان پرماننٹلی مل گیا، اب تھوڑی دیر کا ایمان کیسا ہوتا ہے؟ تو انہوں نے رسول اللہ سے جا کر کہا، یعنی کہ شکایت کی، تو رسول اللہ نے کہا کہ اللہ ابو رواحہ پر رحم کرے، یہ ابو رواحہ پر اللہ کی بلیسنگ ہو، وہ ایسے ایمان کو پسند کرتے ہیں جس پر فرشتے، اینجل بھی رش کریں، انوی کریں، فرشتے بھی اس پر رش کریں۔ اب اس میں سوچیے آپ کہ فرشتے اینجل کو رش کرتے ہیں۔ فرشتے جو ہے وہ خدا کے پریزنس میں جیتے ہیں، وہ خدا ان کے لیے ایک آبزرویبل فیکٹ ہے، ایک سین چیز ہے، وہ سب کچھ ڈائریکٹ ہر چیز کا علم رکھتے ہیں۔ وہ ہم تو خدا، ہمارے لیے خدا انسین ہے اور فرشتوں کے لیے خدا سین ہے۔ رہنمائے زندگی۔ ادا کروں نماز مسجد حرام میں، ایسا دن آئے میرے اللہ، یہ سعادت میرے حصے میں ایک دن آئے۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ ای ٹی وی اردو پر پہلی بار مسجد حرام مکہ مکرمہ سے خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے روح پرور مناظر کا راست ٹیلی کاسٹ ہر جمعہ دوپہر 3 بجے صرف ای ٹی وی اردو پر۔
एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिवार दोपहर 12:30 बजे। रहनुमाए जिंदगी। तो फरिश्ते आप जानते हैं कि पूरे मानव में खुदा को सरेंडर किए हुए पूरी तरीके से, लेकिन ये जो इंसान थे अबू रवाह जैसे लोग जो खुदा को न देखते हुए भी वही दर्जा मार्फत का पा रहे थे जो फरिश्तों को देख कर मिल रहा था, इस पर उनको रश्क हुआ कि देखो हमको तो मार्फत है इसलिए कि हम खुदा को देखकर हमने जाना है, देखकर हमको यकीन हुआ है। हमारे लिए खुदा एक सीन चीज है, एक ऑब्जर्वेबल फैक्ट है, लेकिन इस इंसान को देखो कि वो तो गैब में है, खुदा उसके लिए ऑब्जर्वेबल नहीं है, खुदा उसके लिए अनसीन है। फिर भी इतनी मार्फत, फिर भी इतना रियलाइजेशन कि उसको सोच कर उनका ईमान बढ़ता है। तो ईमान बढ़ना कुरान मजीद में है ये बात कि ईमान एक ऐसी चीज है जो बढ़ता रहे बढ़ता रहे बढ़ता रहे। जिसे आप देखें दुनिया में एक बड़ी अनोखी चीज है, वो है दरख्त, ट्री। आप देखिए पानी दुनिया में इतना है उतनी पानी उतनी को उतनी रहता है, जो पत्थर है वो पत्थर वसी का वसी रहता है। जो चीज दुनिया में है वो वैसे की वैसी रहती है, लेकिन पेड़ ऐसी चीज है कि बढ़ता है, बढ़ता ग्रो करता है, ग्रो करता है। आप जानते हैं कि एक सीड है, पहले सीड को हम डालते हैं सॉइल में, सीड से छोटा सा निकला प्लांट, फिर बढ़ता रहा तो पूरा दरख्त बन गया, फिर उसमें ब्रांचेज आई, पत्तियां निकली और फूल निकले, फल निकले। तो एवर ग्रोइंग फिनोमेना है दरख्त। इसीलिए कुरान में ईमान को दरख्त से तशबीह दी गई है। कुरान में है कि कलमा तय्यबा जो है, कलमा तय्यबा जो है शजर तय्यबा की मानंद है। कलमा तय्यबा जो है वो शजर तय्यबा की मानंद है। असलहा साबितुन व फरहा फिस्समा, कि जमीन में उसको डाला गया, जमीन में उसकी जड़ें निकली, फिर बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा, यहां तक पूरा छा गया। तो ईमान इसी किस्म का एक बीज है। ईमान जो है एक बीज है। इंसान के रूह में वो बीज डाला जाता है, इंसान के माइंड में वो बीज डाला जाता है। मतलब वो आइडियोलॉजी, इस्लाम की जो आइडियोलॉजी है, आइडियोलॉजी ऑफ तौहीद, उसको आप सीड समझिए, सीड या बीज। तो इस्लाम की आइडियोलॉजी जो है जस्ट लाइक सीड है, वो माइंड में डाली गई तो क्या वो बढ़ने लगे बढ़ने लगे बढ़ने लगे, यहां तक एक पूरा दरख्त बन गई। यही है मारिफत। यानी फिक़ही ईमान में कोई बढ़ना नहीं होता। फिक़ही ईमान तो एक आपने कुछ शब्द थे उनको दोहरा दिया तो बस हो गया, लेकिन जो मारिफत वाला ईमान है उसमें बढ़ता रहता बढ़ता रहता बढ़ता रहता। तो मैं ये कहूंगा कि मारिफत जो है क्या है, मारिफत साइंस ऑफ गॉड का नाम है। मारिफत कोई मिस्टीरियस चीज नहीं है। साइंस ऑफ गॉड या इल्म रब्बानी, तो ये साइंस ऑफ गॉड जो है ये कैसे बढ़ती है, ये मारिफत कैसे आती है इंसान के अंदर, उसको गौर कीजिए। हम देखते हैं कई लोग हिस्ट्री में जिन्होंने कुछ तरीके बताए, बस सूफिया का तरीका, सूफियों ने कुछ तरीके निकाले, मुराकबा का तरीका और जिक्र का तरीका, जिक्र बिस्से और जिक्र बिलजहर का तरीका, और सांस ऐसे लिया सांस वैसे लिया जाए वगैरह। मैं समझता हूं कि ये असल बात नहीं है। जितने सूफिया वाले तरीके हैं वो सब
فزیکل لیول پر عمل کرنے کے لیے، فزیکل لیول پر. تو معرفت تو فزیکل چیز ہے نہیں، تو آج کل تو بہت ہی اونچے درجے کی انٹلیکچوئل چیز ہے. تو کسی بھی قسم کی فزیکل پریکٹس سے معرفت نہیں آتی. آپ رات دن مراقبہ کریں، رات دن زبان سے قرآن پڑھتے رہیں، اس سے نہیں ہوتا. حضرت عائشہ سے کہا گیا کہ فلاں آدمی جو ہے، فلاں لوگ جو ہیں، کچھ لوگ تھے، وہ لوگ قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں صبح، شام سے اور صبح تک 2 بار پڑھ ڈالتے ہیں، یعنی ایک رات میں 2 بار پڑھ ڈالتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ اولئک کا قرؤ ولم یقرؤ، انہوں نے پڑھا پر انہوں نے نہیں پڑھا. یہ معرفت والی تلاوت تو کی نہیں انہوں نے، یہ تو صرف ریسیٹیشن والی تلاوت کی. یعنی قرآن کے جو شبد تھے، جو ورڈ تھے، اس کو وہ دہراتے رہے. تو اس سے ایمان نہیں بڑھے گا. ایمان بڑھے گا جب اس میں آپ سوچیں، اس میں آپ تفکر کریں، اس میں آپ غور کریں گہرائی کے ساتھ، تب بڑھے گا ایمان. تو انہوں نے کہا کہ اولئک کا قرؤ ولم یقرؤ، انہوں نے پڑھا مگر معرفت تو ملی نہیں ان کو. کہ معرفت نہیں ملی، پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہو گیا. یہ طریقہ ہے کہ رات دن تلاوتیں کرو، رات دن روزے رکھو اور مراقبہ کرو. یہ سب کیا فزیکل ایکسرسائز ہے. فزیکل ایکسرسائز سے انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتا. اسپریچل ڈیولپمنٹ ہوگا انٹلیکچوئل ایکسرسائز سے، فزیکل نہیں. ایسے ہی دیکھیے، کوئی لوگ فقہ کے انداز میں سوچتے ہیں تو وہ پیٹرن پر زور دیتے ہیں. پیٹرن، ایسے نماز پڑھو، ایسے عبادت کرو، یعنی پیٹرن بیسڈ عبادت. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک دم ٹھیک ٹھیک اس پیٹرن کو دہراؤ، ٹھیک ٹھیک اس فارم کو دہراؤ. تو یہ بھی معرفت سے کوئی تعلق اس کا نہیں. کتنے ہی زیادہ آپ فارم کو دہرائیں، اس پیٹرن کو دہرائیں، تو وہ ہے فزیکل چیز ہے، وہ ظاہری چیز ہے. تو فزیکل ریپیٹیشن سے ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر اسپریچل ڈیولپمنٹ ہو، انٹلیکچوئل اویکننگ ہو، انٹلیکچوئل انلائٹنمنٹ ہو. اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ طریقہ نہیں. صوفیوں کا طریقہ، اس سے بھی میں نہیں سمجھتا کہ معرفت آتی ہے. فقہی طریقہ جو ہے اس سے بھی میں نہیں سمجھتا کہ معرفت آتی ہے. صحیح طریقہ جو ہے وہ قرآن میں بتایا گیا ہے، تفکر، تدبر، تذکر، یہ تبسم. یعنی آپ قرآن کو پڑھیں، اس پر سوچیں، اس نیچر کو دیکھیں، اس کو سوچیں، زمین و آسمان کو دیکھیں، اس پر سوچیں. اس سے آپ کو انسپریشن ملتا ہے. یہ سپوز سولر سسٹم کو لیجیے. سولر سسٹم کو ہم تصویروں میں دیکھتے ہیں، کتابوں میں دیکھتے ہیں. اب اس کو آپ سوچئے کہ کس طرح اتنا بڑا سورج ہے، اس کے چاروں طرف بہت سارے پلانٹس گھوم رہے ہیں، انہیں میں سے ایک پلانٹ زمین ہے ہماری. تو بہت دور خلا میں، اسپیس میں برابر موو کر رہے ہیں، برابر موو کر رہے ہیں. تو ایک عجیب ایک ٹیریبل ایکسپیرئنس ہوتا ہے کہ اتنا بڑا سولر سسٹم کیسے کوئی کنٹرول کر رہا ہے اس کو. اتنا بڑا سولر سسٹم جو ہے کیسے خدا اس کو کنٹرول کر رہا ہے. اور پھر پورے یونیورس کو دیکھیے جو بہت ہی بڑی ہے، بہت ہی بڑی ہے، بہت ہی بڑی ہے. تو جب آپ دیکھتے ہیں ایسٹرونامیکل باڈیز کو، سولر سسٹم کو، گلیکسی کو، تو آپ خدا کی گریٹنس کو دیکھنے لگتے ہیں، خدا کی گریٹنس کو دیکھنے لگتے ہیں. جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ تعریف اس خدا کے جس نے جہاں بنایا، اتنی بڑی دنیا بنا ڈالی.
تعریف اس خدا کی جس نے جہاں بنایا، کیسی زمین بنا